السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج کے اخبارات کے اندر ایک سروے جو ہے وہ چھپا ہے، اور سروے ہے جو وائس آف امریکہ اس کا سروے ہے، اور وائس آف امریکہ سے تعلق رکھنے والی عائشہ تنظیم ہماری جرنلسٹ ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بیسیکلی اس سروے کا کیا مقصد تھا اور اس کے نتائج کیا رہے۔ آج جو خبریں چھپی ہیں اس میں یہ ہے، جو سوال تھا کہ کیا پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت واقعی فوج پر اعتماد کرتی ہے، اور یہ کہ نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ ووٹ کس قدر دینا چاہتی ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، تو انہی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ تنظیم۔ عائشہ، ویلکم ٹو AQS لائیو۔ شکریہ جی۔ عائشہ، یہ سروے جو تھا اس کے میں خبر پڑھ رہا تھا اس میں کہ نوجوانوں کی اکثریت 74% نے فوج کو سب سے قابل اعتماد ادارہ قرار دیا، 15% کا کہنا ہے وہ اعتماد نہیں کرتے، جبکہ نوجوانوں کی بھاری اکثریت ووٹ دینا چاہتی۔ وائس آف امریکہ کو یہ سروے اس وقت کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ دیکھیے، پاکستان میں الیکشن کا سائیکل تھا اور ہم لوگ برین سٹارم کر رہے تھے، ہماری اردو سروس خاص طور پہ، اور کہ ہم کیسے اس الیکشن میں کوئی یونیک چیز لے کے آئیں، کیونکہ سارا پاکستانی میڈیا ہی کوریج کر رہا ہے۔ آپ بھی صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو میڈیا ہاؤسز سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے کور کیا جائے، اور چونکہ ان الیکشنز میں نوجوانوں کا ذکر بہت زیادہ تھا، PTI کی سپورٹ سمجھا جاتا ہے کہ یوتھ میں بہت زیادہ ہے، تو ہمیں لگا کہ باتیں تو بہت لوگ کر رہے ہیں کہ نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں، نوجوان وہ سمجھ رہے ہیں، اصل میں نوجوان کیا سمجھ رہے ہیں، کیا اس کا کوئی سائنٹیفک ڈیٹا ہے؟ اور ہمیں لگا کہ سائنٹیفکلی کسی نے نوجوانوں کی خواہشات کو کوانٹیفائی نہیں، یا ان کی پرسیپشن کو کوانٹیفائی نہیں کیا، تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایسا سروے کرائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل میں پاکستان کے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں۔ تو بیسکلی آئیڈیا صرف یہ تھا کہ ہم ایک چیز کو بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو بھی ہمارا پرسیپشن ہے اس کو ہم وہ کرتے رہیں، ہم اس کو ایک سائنٹیفک طریقے سے کریں۔ اور جب ہمیں خیال آیا تو پھر ہم نے سوچا ہمیں کسی بہت ہی ریپیوٹیبل ایجنسی کو ہائر کرنا چاہیے۔ ہم نے اس سلسلے میں اپسوس کو ہائر کیا، جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے انہوں نے یہ سروے کیا ہے، نیشنلی ریپرزینٹیو ہے، 2000 کا سیمپل ہے، جو کہ ان کے بقول ایک اچھا سیمپل سائز سمجھا جاتا ہے۔ ایون امریکہ میں بھی جو الیکشن ریلیٹڈ سروے ہوتے ہیں، وہاں تو آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، 350 ملین کی آبادی ہے، تو وہاں بھی 2000 کا سیمپل ایک اچھا سیمپل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بیسکلی تھاٹ پروسیس تھا اس سروے کے پیچھے۔ اچھا، اس میں بڑی مختلف قسم کی پرسیپشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، مطلب گراؤنڈ ریالٹی آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ بھی فیلڈ کے اندر ہوتے ہو، گراؤنڈ ریالٹی اور جو ہماری مین سٹریم میڈیا ہے، یا اس پہ ہم جب پولیٹیکل کمنٹیٹرز کو سنتے ہیں تو ان کی تو بالکل ایک مختلف قسم کی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن آپ کے سروے سے تو بالکل الٹ ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں مختلف، اور آنیسٹلی اسپیکنگ جب اس سروے کے نتائج آئے تھے تو ہم لوگ اچھا، پہلے اگر آپ ہمیں ذرا سروے کے نتائج بتا دینا کہ کون سے کوشچن پہ کیا نتائج آئے تھے، تو پھر ہم اس کے اوپر آگے بالکل میں بڑے بڑے نتائج آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ 18 سے 34 سال کی عمر کے نوجوانوں کا سروے تھا، پورے ملک سے، اربن رورل یعنی دیہی علاقوں اور شہری علاقوں سے، مرد خواتین دونوں اس میں شامل تھے۔ نوجوانوں کی بھاری اکثریت یعنی 70% کا یہ کہنا ہے کہ وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور 65% نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن صاف شفاف ہوں گے۔ اس میں 65%، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے، اور ہم بھی اس پہ بہت حیران ہوئے تھے۔ نوجوانوں کے نزدیک جب انہیں لسٹ دی گئی مختلف اداروں کی، تو ان کے نزدیک فوج 74%، 74% کے خیال میں فوج ملک کا سب سے قابل اعتماد ادارہ ہے۔ سب سے کم اعتماد انہیں الیکشن کمیشن پہ ہے، جو کہ 42% ہے۔ اور یہ بھی ایک دیکھیں نا ڈائیکاٹمی ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں انتخاب صاف شفاف ہوں گے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ ہم نے بہت پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، ہم آگے آ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں 60% نوجوان کے سیاستدان تو ہمارے مسائل کو سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ ایک بڑی بات تھی۔ پھر نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ بھارت سے بہتر تعلقات کی حامی ہے، جہاں خارجہ تعلقات کی بات آتی ہے جی، اور اس کے جو ہے مطلب 69%، یعنی تقریباً 70 ہو گئے نا، 69 ہاں۔ پھر ابھی جو افغان مہاجرین کو ملک سے نکالا گیا تو اکثریت اس کی حامی ہے، 66%۔ اچھا، جہاں یہ بات آتی ہے کہ کیا کوئی بیرونی ملک، پاکستان میں بیرونی سازشوں کا ذکر بہت ہوتا ہے، تو کیا کوئی ملک
اثر انداز ہو سکتا ہے انتخابات پہ, تو 27% نوجوانوں کا خیال ہے کہ امریکہ ان انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی بڑی اس کی فائنڈنگز ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ اگین لائک آئی سیڈ کہ جب یہ ریزلٹس آئے تو ہم بھی کافی پریشان ہوئے. آئی اپالوجائز, میں فون اپنا وہ کر دیتی ہوں میوٹ. تو ہم بھی کافی پریشان ہوئے, ہماری ٹیم کافی زیادہ اس پہ حیران ہوئی, کیونکہ ہمارے رپورٹرز اور میں خود بھی ابھی تقریباً 20 دن سے گراؤنڈ پہ ہوں, ہمیں بھی لوگوں سے مل کر, عام لوگوں سے مل کر یہی تاثر مل رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز ریگڈ ہوں گے, یعنی ان میں دھاندلی ہو رہی ہے یا ہوگی. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے, جو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہ لگا کہ عام تاثر یہ ہے کہ ریگڈ ہوں گے. اسی طرح مطلب سوشل میڈیا پہ گزشتہ کچھ مہینوں سے فوج کو کافی برا بھلا کہا جا رہا تھا, تو ہمیں یہ لگا کہ اس کی لوگوں کے دلوں میں پرسیپشن اچھی نہیں ہوگی. جب 74% کا نام آیا تو ہم بھی بڑے پریشان ہوئے. ہم نے اپسوس سے اس پہ باتیں کی, ہم نے گیلپ پاکستان سے انٹرویو کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ, اور میں بڑا آنیسٹلی بتاؤں کہ یہاں پہ 3 آپشنس ہو سکتی ہیں. جب ہم نے سروے کے بہت سارے ماہرین سے, اور میں نے خود بات کی کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے, ہمارے رپورٹرز جاتے ہیں انہیں ایک بات نظر آتی ہے, یہ سروے ہم نے کیا اس پہ دوسری بات نظر آتی ہے. تو 2-3 چیزیں دیکھیں, 3 آپشنز ہیں, ہم تینوں پہ بات کر لیتے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ سروے کے نتائج غلط ہیں, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو پرسیپشن چل رہی ہے وہ غلط ہے. میڈیا اپنے ببل میں ہے, یا مینیپولیٹڈ ہے, یا پرسیپشن غلط ہے. ہم اپنے ببل میں ہیں, ہم جن لوگوں سے بات کرتے ہیں بس اسی بات میں چلا دیتے ہیں. اور مطلب تیسری آپشن یہ کہ بڑا سیگمنٹ سوسائٹی کا ہے جس اس میں عائشہ ایک یہ بات بھی ہے نا کہ ہم جب مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہیں بہت سارے پرانے اینکرز کا ہی اس کے اوپر قبضہ بھی ہے. مطلب جو بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست کو کور کر رہے ہیں اور ان کا اپنا ایک رابطہ ہے. لیکن ان میں کبھی آپ نے یہ صحافیوں کے میں جو ہے وہ سروے بھی ضرور کبھی کیجیے گا کہ اینکرز کیا کہتے ہیں, رپورٹرز کیا کہتے ہیں اور اس کے اوپر کیا کیا. تو ایک یہ بھی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ شاید عام آدمی چیزوں کو کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہے, لیکن ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ شاید کسی اور طرح سے چیز کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں, میں اس میں آپ کو 2016 کے امریکی انتخابات کی مثال دوں گی, جب امریکہ کا جو ایلیٹ میڈیا سمجھا جاتا تھا, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, CNN, ان سب کا خیال تھا کہ ہلری کلنٹن انتخاب جیتیں گی. اور جب صدر ٹرمپ انتخاب جیت گئے تو ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے بعد بہت سارے اداروں نے, جس میں VOA بھی شامل تھا, اپنے رپورٹرز کو رسٹ بیلٹ جو امریکہ کی کہی جاتی ہے, وہ علاقے جہاں کاروں کی بڑی بڑی فیکٹریاں ویران پڑی تھیں, لوگوں کی نوکریاں چلی گئی تھیں, روزگار کے مسائل تھے, وہاں پہ بڑی تعداد میں رپورٹرز بھیجے تاکہ وہ معاشرے کی پلس جو ان سے مس ہو گئی تھی وہ پتہ کرے کہ ہوا کیا. تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا اگر کسی ملک کا مین اسٹریم میڈیا عوام کی پلس کو مس کرے. یہ امریکہ میں ہو چکا ہے. جو میں نے سروے کے ماہرین سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 2-3 چیزیں, کہ انہوں نے کہا کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کیمرہ آن کرتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ آپ کو وہ بتاتے ہیں جو ان کے خیال میں آپ سننا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ہم نے, اگین میں پاکستان سے ہٹ کے, کیونکہ پاکستان میں چیزیں اتنی پولرائزڈ ہیں, اتنی بٹی ہوئی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان سے باہر کی مثال دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہ عوام میں مقبول نہیں ہیں. تو جب لوگوں سے پوچھتے تھے, خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, تو وہ کہتے تھے ہم انہیں ووٹ نہیں دیں گے, لیکن انہیں جا کے ووٹ ڈال دیا. تو یہ ایک تیسری آپشن بھی ہے کہ سروے میں لوگوں نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہو, وہ آپ کو وہ بتایا ہو سرویئرز کو جو وہ سننا چاہتے ہیں. تو جو لیکن اور ان کو پتہ بھی نہ ہو, اس کو پتہ نہیں یہ کیوں پوچھ رہا ہے, اور بالخصوص جب فوج کے حوالے سے سوال ہوگا تو پھر ہاں یہ میں بھی ہوا ہوا ہے. مطلب ہے کہ اب تو بہت ساری جو کہانیاں ہیں کسی بھی بہت ساری بنائی جا سکتی ہیں, بالکل بنائی جا سکتی ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی جب میں نے اپسوس سے اس پہ بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے خاص طور پہ فوج کے حوالے سے, یہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ VOA کے علاوہ بھی وہ سروس کرتے رہے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ بتایا, اور ہم نے ان کا انٹرویو ابھی شاید 1-2 دن میں ہم شائع بھی کر دیں گے اپنی ویب سائٹ پہ,
کہ ان کے سروس میں 2023 کے آغاز میں تو فوج کی مقبولیت بہت کم تھی، مگر آہستہ آہستہ سے یہ واپس اوپر جا رہی ہے. اور دسمبر میں جب انہوں نے کوئی اور سروے کیا وی او اے کے علاوہ تو 72 تھی، اور اب ہم نے جنوری میں کیا تو 74 ہے. تو مطلب کچھ ایسے ٹرینڈز بھی ہو سکتے ہیں جو شاید مین اسٹریم میڈیا کی نظر میں نہ ہوں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو دوسرے سروے کے ماہرین ہمیں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اربن رورل ڈیوائڈ بھی ہوتا ہے، شہری اور دیہی علاقوں کا فرق. آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں زیادہ تر وہ چیزیں سنائی دیتی ہیں جو ہم جیسے صحافی جو کہ شہروں میں رہتے ہیں، شہروں میں بازاروں میں جاتے ہیں، شہروں میں یہ بھی آپ نے بائیفرکیٹ کیا ہے سروے کے اندر کہ دیہی علاقوں میں کیا نوجوان سمجھ رہا ہے اور شہری علاقوں کا نوجوان، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں بھی، اور دیکھیں دیہی علاقوں میں بھی، ابھی میرے سامنے ایگزیکٹلی دیہی علاقوں کے نمبرز نہیں ہیں لیکن میں وہ ابھی دیکھ کے اپنے فون پہ آپ کو بتا دیتی ہوں. لیکن دیہی علاقوں میں بھی فوج کی مقبولیت زیادہ ہے، اور دیہی علاقوں میں بلکہ الیکشنز کی گہما گہمی شہروں کے مقابلے میں شاید تھوڑی زیادہ ہے. اور جو ہے مطلب اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیہی علاقوں میں جو آبادی ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو وہ الیکشنز کو اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ وہ کون بندہ جیتے گا جو ہمارے کام کروائے گا. ان کو پارٹی کا تو ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سروے میں نے ہمیں بتایا کہ پارٹیاں نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ. عام آدمی یہ کہتا ہے یار انہیں ہارتے جانا ہے، انہوں ووٹ پانا کی فائدہ ہے، کم تو جڑا جدو کم کرانا انہوں ووٹ دئیے نا. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے، یہ بڑا ایک ٹرینڈ ہے ووٹ دیتے ہوئے جاتے ہوئے کہ یار یہ کام نہیں کروا سکتا. ہاں اور یہ انیکڈوٹل جو آپ نے بات کی، میں ابھی کسی سے پوچھ رہی تھی میرے ایک جاننے والے سے جو دیہات میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے وہ پی ٹی آئی کے نوجوان بڑے سپورٹر تھے پر اب انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں جتنا نہیں ہے تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی جس نے جیتنا ہے اس کو ووٹ ڈالیں. یہ ہو رہا ہے. دوسرا ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ بھی ہے اس میں جو اگین میں نے ماہرین سے ہی پوچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ شہروں میں بیٹھتے ہیں، جب آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو آپ کو خیال میں آتا ہے جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرل عاصم منیر. کہتے ہیں کہ جو بعض علاقوں کے نوجوان ہیں وہ سوچتے ہیں گاؤں کا بندہ گیا ہے، وہ فوج میں نوکری کرتا ہے، وہ گھر آتا ہے اور اس کا گھر اور وہ وہاں پہ ملتا ہے اور وہ سارا کچھ. So for them فوج از ڈفرنٹ. یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. I don't know, I'm just saying. بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، مطلب ہم ایک آدھا ہی ایکسپلور کر سکتے ہیں. جی اچھا، اب یہ جو نوجوانوں کے دیکھیں نا، ایک یہ الیکشن بڑا ہی اہم اس حوالے سے بھی ہوگا کہ میرے خیال 3.5 کروڑ سے زائد جو نوجوان ووٹر جو ہے 18 سال کا ہوا ہے پچھلے 5 سال. دیکھیں جی 5 کروڑ 68 لاکھ 68 لاکھ ایلیجبل ینگ ووٹرز ہیں اس الیکشن میں. اور ان میں جو ہے وہ یہ کہتی ہے 70% جو ہے انڈیکیشن ہے کہ ان کا 70% ووٹ ڈالنا چاہتا ہے. کس کو ڈالنا چاہتا ہے یہ بھی نہیں پتا، یہ دیٹ از اے مسٹری. اچھا، اس میں ہم نے جان بوجھ کے، بیکاز ہم پولرائزیشن میں نہیں جانا چاہتے، ہم نے دو چیزیں، ہم نے یہ نہیں پوچھا آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے، لیکن یہ ضرور ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ اسی پارٹی کو ووٹ ڈالیں. 20% نوجوان اپنا ووٹ بدلیں گے، جو پرانی پارٹی کو ووٹ ڈالا تھا اس سے اپنا ووٹ بدلیں گے، ورنہ زیادہ تر نوجوان اسی پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے جس کو انہوں نے 2018 میں ڈالا تھا. ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا ہوگا نا 2018 میں. اور ابھی بھی کتنا ڈالتے ہیں وہ تو دیکھنا ہے. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں. جی ابھی تو اچھا میرے خیال ہم سروے کے اوپر رہتے ہیں آپ سے. چلیں آج تھوڑا سا سیاسی سوال بھی کر لیتے ہیں نا. آپ بھی الیکشن کو کور کر رہے ہو اور سارا کچھ صورتحال ہے سامنے ہے ہمارے. اب یہ جیسے کہ اگر 20% نوجوان ووٹ شفٹ کرتا ہے اپنا ووٹ، تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں وہ تھا ایک تبدیلی کا جو ہے وہ نعرہ بھی تھا. اب جو ہے جو مقدمات کے فیصلے آ رہے شروع ہوئے ہیں، اور بالخصوص کل جو واقعہ ہوا ہے، جو آج سارا رپورٹ ہوا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ ہیڈ لائن ہے آج کے اخبار کی جی کہ بشرا بی بی کے سابقہ موجودہ شوہر عدالت میں لڑ پڑے. اب اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اور بھی میں تھوڑا سا اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اخبار لوگ پڑھ لیں گے. تو یہ واقعات اور سزائیں جو ہیں آپ کے خیال میں بینگ اے جرنلسٹ کتنا امپیکٹ کریں گے الیکشن کو؟
دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ووٹر شہری ہے, دیہی ہے, آئیڈیولوجیکل ووٹر ہے یا پریگمیٹک ووٹر ہے. دیکھیں جو آئیڈیولوجیکل ووٹر ہوگا نا وہ تو اس سے اور زیادہ ڈٹ جائے گا کہ جی ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ جو آپ آئیڈیولوجیکل کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کلٹ ہے, جو بھی کہہ لیں, مطلب میں اس کو ایک نیوٹرل ٹرمینالوجی, آپ اس کو, کلٹ بھی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا, تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ جو وہ تو ڈٹ جائے گا کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے ایٹسیٹرا. پھر اس میں ظاہر ہے کہ ایسے بھی ووٹر ہیں جو ڈر کے مارے کچھ بول نہیں رہے لیکن وہ اپنا غصہ ووٹنگ میں جا کے نکالیں گے, وہ والے ووٹر ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ووٹر زیادہ پریگمیٹک ہوں, خاص طور پہ ان کو یہ ہو کہ یار ہم نے اپنے کام کروانے ہیں, ہمارا پٹواری سے کام ہے, ہمارا تھانے دار سے کام ہے, تو ہم نے ان دی اینڈ اس کو جا کے ووٹ ڈالنا ہے جو ہمارے کام کر سکے, جو کہ پنجاب کا ایک فینومینا رہا ہے. پنجاب میں جہاں الیکٹیبلز کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھائی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی جو بندہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کام ہمارے کروائے گا, نہیں تو 5 سال کے لیے آپ بلاکڈ ہو جاتے ہیں نا, اگر آپ اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہو جو ہار جائے اور اس کا اپوننٹ جیت جائے اور اس کو پتا بھی ہو کہ انہیں ووٹ نہیں پایا. اچھا, اس میں عائشہ ایک جو اسی سروے کے اندر جو بہت دلچسپ, میرے لیے بہت دلچسپ ہے, وہ یہ کہ اکثریت جو نوجوانوں کی ہے وہ بھارت سے بہتر تعلقات چاہتی ہے. اب ماضی کے آپ یہ دیکھیے, ہمارا جو سیکیورٹی نیریٹو ہے وہ بھارت ہے. دوسری طرف 74% آف جو نوجوان ہیں وہ فوج کو ایک قابل اعتماد ادارہ سمجھتے ہیں. ہماری ابھی حال ہی کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑائیاں اور کشمیر اور ابھی وہ جو سارا مین اسٹریم میڈیا پہ بھی نظر آتا, اور جیسے کشمیر اینیکس کیا, اس کے باوجود پاکستان کے عوام 2 چیزوں پہ مجھے جو نوجوان جو ہے وہ اس سروے کے مطابق لگتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پاکستان چاہتے ہیں, 74% ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, 74% اپنے ادارے پہ اعتماد رکھتا ہے, اور یہ اکثریت بھارت کے ساتھ, نیبرہڈ کنٹری کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتی ہے. تو یہ تو ایک بالکل بدلا ہوا پاکستان لگ رہا ہے. دیکھیں یہ جو بھارت کے تعلقات ہیں اس پہ مجھے حیرت بالکل نہیں ہوئی, کیونکہ میں ایز اے جرنلسٹ پچھلے جتنے عرصے میں پاکستان میں رپورٹنگ کرتی رہی ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ, اور اس میں آپ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی, PMLN, اور یہ کشمیر کا اینیکسیشن ہونے سے پہلے ایون عمران خان, پاکستان کی جتنی سویلین پارٹیز ہیں ان سب نے پچھلے کوئی کم از کم 20 سال ہو گئے ہیں بھارت سے بہتر تعلقات کی ہی بات کی ہے. ساری سویلین لیڈرشپ نے, عمران خان, نواز شریف, زرداری صاحب, سب نے. اور لیکن عمران خان صاحب کے دور کے اندر جب وہ کشمیر کا ہوا تھا تو وہ, لیکن اس کے بعد وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے. لیکن اس سے پہلے کی اگر آپ بات کریں تو مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں گھومتے پھرتے لوگوں سے بات کرتے, یہ بات تو ہم نے محسوس کی اور رپورٹرز نے بھی, کہ جو انڈیا کا نیریٹو ہے وہ ایک خاص طبقے کا اور شاید یہاں کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو زیادہ ہے, عوام کا اتنا نہیں ہے. عوام بیسکلی چاہتے ہیں اپنے معاشی صورتحال میں بہتری, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ریجن میں جو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 5 میں سے 3 نوجوان کہتے ہیں کہ پولیٹیشینز ہمیں سمجھتے ہی نہیں, ہماری ضروریات کا ان کو پتہ ہی نہیں. ہاں بالکل, تو یہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور خاص طور پہ نوجوانوں, مطلب ہے کہ یہ کتنا بڑا فیلئر ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا. مطلب میں تو کہ بھی وہ اپنے نوجوان سے اتنا ڈسکنیکٹ ہے. لیکن اسی بیک ڈراپ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں آرمی چیف نے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نوجوانوں سے DG ISI اور دوسری جو ہے وہ فوجی قیادت مل رہی ہے اور ایکسچینج کر رہی ہے ان کے ساتھ. اور ابھی دیکھیں نا, یہی پیک بنایا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ جی میں ایک نوجوان ہوں, نئی سوچ کو ووٹ دو. بالکل, کہ بھئی میں ایک نوجوان ہوں, یہ لوگ آپ کے مسائل نہیں سمجھتے, میں آپ کے مسائل سمجھوں گا. یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے, اور ہمارے سروے کے مطابق پاکستان کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ان کے مسائل کو نہیں سمجھتے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ان کو بہت میسولی پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے اور اس کو کیسے گیا. دیکھیں اس کے علاوہ ایک نمبر ہے جو آپ کو شاید اس اسٹوری میں نہیں ملا, کوئی 17% پاکستان کے نوجوان یہ کہتے ہیں ہم زندگی میں کبھی ووٹ نہیں دیں گے. 17%, مطلب ملک کا مطلب 1 in 5 ہو گیا نا آپ کا تقریباً.
تو مطلب یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور نوجوانوں میں کیوں سسٹم سے اتنی مایوسی ہی کہوں گی میں اسے کہ جی ہم کبھی ووٹ نہیں دیں گے. ظاہر ہے کبھی سسٹم آپ کا ڈیلیور ہی نہیں کیا. تو یہ سیاسی جماعتوں کو اچھا یہ اس سروے کے اندر ایک اور بھی بڑی دلچسپ چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں جس کو دیکھیں اور یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکسپلائٹ بھی کرتی ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے, نوجوان باہر جا رہا ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے, نوجوان پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا. آپ کا سروے کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ جی وہ بالکل کہتا ہے کہ نوجوان پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. اکثریت نوجوانوں کی پاکستان میں رہنا چاہتی ہے. میں نمبرز دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے وہ نمبرز بہت ہائی ہیں. اور اس میں بھی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ نوجوان جو باہر جانا بھی چاہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی امریکہ جانا چاہتے ہیں, یورپ جانا چاہتے ہیں. 40 جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کا 40% سعودی عربیہ جانا چاہتا ہے. امریکہ صرف 4% جانا چاہتے ہیں. جو سب سے کم جس ملک کے نمبرز آئے وہ امریکہ ہے اور یو کے ہے. سب سے ہائی جو نمبرز ہیں وہ سعودی عربیہ کے ہیں. لیکن نوجوانوں کی اکثریت ملک میں رہنا چاہتی ہے. اگر ان کو یہاں آپ تھوڑے سے بھی وسائل مہیا کر دیں, ان کو تھوڑے سے مواقع مہیا کر دیں تو وہ چاہیں گے. مجھے نہیں پتہ اس کی کیا وجہ ہے لیکن میں سوچ سکتی ہوں کہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. مطلب فیملی کو چھوڑ کے جانا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. آپ اگر یہاں پہ ان کو اچھے مواقع روزگار کے مل جائیں, جو کہ ان کا سب سے بڑا المیہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں روزگار کے مواقع نہیں ملتے. بہت شکریہ عائشہ تنظیم آپ کا. اور واقعتاً ایک دلچسپ سروے ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ ہم صحافی کسی چیز کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ اس کے بالکل مختلف ہوتی ہیں. شاید صحافیوں کے بھی کچھ بائسز ہوتے ہوں گے اور میرا خیال ہوتے ہیں. وہ کسی اور طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک پڑھا لکھا آدمی یا صحافی کا اپنا کوئی اینگل آئی ڈونٹ نو, لیکن جو عوام ہے وہ کیا سوچ رہی ہے یہ سب سے بڑی اہم بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے اور یہ سرویز واقعتاً آئی اوپننگ ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.